السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین مجلس، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ یوں ہے: ہر جماعت میں سے ایک طائفہ، ایک چھوٹا سا گروہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتا اور اپنی قوم کو ڈراتا جب وہ واپس لوٹتا، تاکہ وہ لوگ ڈرنے والے بن جائیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آج کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع آپ کے سامنے ہے، کچھ باتیں شیخ محترم نے آپ کی گوش گزار بھی کی۔ موجودہ حالات اور امت محمدیہ کی ذمہ داری۔ موجودہ حالات مسلمان ہی نہیں، ہر انسان دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آئی ہے، جب سے ٹیکنالوجی وجود میں آئی ہے، بر وقت کسی چیز کا معلوم ہونا مشکل نہیں ہے۔ پہلے آج کچھ ہوتا، پرنٹ میڈیا میں، کل کے اخبار میں ہم پڑھتے، کبھی کبھی شہر میں حالات نہیں معلوم ہوتے، جب اخبار کی نیوز پڑھتے تب پتہ چلتا کہ ہمارے شہر کے فلاں محلے میں ایسا ہوا ہے۔ ابھی ہم پوری دنیا کو، اگر یہ پرنٹ میڈیا چاہے تو لائیو دکھا دے گی، ہم دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے وہ لائیو وہاں ہو رہا ہے اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر ٹیکنالوجی فاسٹ ہو چکی ہے۔ تو ایسے ٹیکنالوجی کے زمانے میں دنیا کے حالات کا معلوم کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پر کیا حالات ہے، کن ممالک کے کیا حالات ہے، وہ روز بروز ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ حالات کبھی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ اکثر و بیشتر کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، کیوں جو وقت اچھا تھا وہ گزر چکا ہے، قیامت تک اچھا وقت آئے گا نہیں۔ کبھی کبھی تھوڑا سا وقت میں تبدیلی پتہ چلے گی، لیکن وہ یہ نہیں ہوگی کہ اب بہتر ہو گئے حالات، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کہا تھا: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہوگا جو میرے بعد ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہوگا جو میرے بعد ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثم یظہر الکذب، پھر جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد قیامت تک وہ زمانہ، وہ وقت، وہ خیر القرون کا زمانہ ہرگز لوٹ کر نہیں آئے گا۔ حجاج بن یوسف ثقفی کا زمانہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے شکایت کرنے کے لیے کہ حجاج کی ظلم زیادتی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے،
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے خطرناک ہی ہوگا. ہر آنے والی گھڑی گزرے ہوئے گھڑی سے خطرناک ہوگی، اچھی ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے اگر یہ حالات ہیں تو ان حالات میں تمہیں صبر کرنا ہوگا. اگر وہ تمہارے حقوق کو پامال کر رہا ہے لیکن تم اس کے حقوق ادا کرو، کیونکہ وہ تمہارا ذمہ دار ہے، گورنر ہے، بادشاہ ہے. تم اپنے حقوق کی پامالی مت کرو. یہاں تک کہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ تمہارا مال لے لیتا ہے، تمہارے جسم سے تمہاری چمڑیاں نکال لیتا ہے، تب بھی تم اس کے خلاف بغاوت اور غداری نہیں کرو گے، اس کے حقوق کو ادا کرو گے. تو یہ وقت حجاج بن یوسف ثقفی کا تھا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سمجھایا کہ ہمیں اپنے حقوق دینا ہے، کچے کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے جاتے ہیں. اگر ہم حالات کا جائزہ لیتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، وہ ایک وقفہ تھا، وہ ایک زمانہ تھا کہ بدلے ہوئے گزرے ہوئے حالات، بگڑے ہوئے حالات، فسادات، قتل، غارت گری، خون خرابات، جنگی ماحول، شرک کفر کا ماحول، اس ماحول کو، اس بدلے ہوئے ماحول کو، وقت کو بدلنا یا تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی. اور ہر وقت ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی قومیں بگڑ جاتی، خون خرابہ ہونے لگتا، ظلم زیادتی ہونے لگتی، ظالم بہت زیادہ ظلم کرنے لگتے، شرک اور کفر انتہا کو پہنچ جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی اصلاح کے لیے کیا کرتا؟ نبی کو بھیجتا. پھر وہ نبی آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے ان کی اصلاح کرتے، کچھ میں سدھار ہوتا، کچھ اسی حالت میں رہتے. پھر اس کے بعد اس نبی کی موت ہوتی یا اس نبی کو قتل کر دیا جاتا. پھر اس کے بعد حالات پھر بھی کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے نبی کو بھیجتا. اس انسانیت کی قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی کرتا تاکہ یہ انسان کامیاب زندگی گزارے، وہ زندگی جو مرنے کے بعد کامیاب ہوگی، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دستور رکھا کہ جب سے آسمان سے انسانوں کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یوں ہی نہیں چھوڑا ہے. جب اللہ رب العزت نے آسمان سے آدم علیہ السلام کو ہوا کو اتارا تو ان اتارے ہوئے لوگوں نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تم زمین پر اتارے گئے ہو، تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، رشد و ہدایت کی راہیں آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی اتباع کر لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتابیں آسمان سے اتاری، ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. جب پوری عالمی بربادی، عالمی برائی، علاقے کی نہیں پوری عالم کے اندر برائی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کی بنا پر اگر آپ کے ذہنوں میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہوگی، اور حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك لذلك فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية والشر فجاءنا الله بهذا الخير وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخلوا يا رسول الله؟ قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. ثم قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جہنم. یہ پوری لمبی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی کے بارے میں سوال کرتے تھے، خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل بہتر ہے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا.
حالات کب برے ہوں گے، معاملات کب خراب ہوں گے، اکثر میں شر کے بارے میں پوچھتا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جاہلیت میں تھے، وہ شر برائی میں تھے، اقرار ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس حالات میں لوگ تھے ان حالات کا جائزہ دیتے ہوئے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انا کنا فی جاہلیت و شر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت میں تھے، برائی میں تھے، فجعل اللہ بهذا الخیر، اللہ رب العزت نے یہ خیر ہمیں دیا، اسلام ہمیں دیا، توحید ہمیں دی، آپ کی رسالت ہمیں نصیب کی، یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، جس کے ذریعے سے ہماری جہالت ختم ہو گئی، جس کے ذریعے سے ہم شر سے نکل کر خیر میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس شر کے بعد پھر خیر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر خیر ہوگا، لیکن اس خیر میں دخل ہوگا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وما دخلوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل کیا ہے، دخل کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی ویأتون بغیر ہدی تعرف منهم وتنکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس زمانے کا، اس خیر کے زمانے کا دخل یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میری سنت کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپنائیں گے، میری ہدایت کی راہوں کو چھوڑ کر دوسرے راہوں سے ہدایت پانے کی کوشش کریں گے۔ آج کیا ہے حالت؟ یا اس زمانے سے لوگ جیسے آپ دیکھیں گے خیر القرون کا زمانہ گزرا، 4 صدی ہجری تک تمام کے تمام لوگ خیر بھلائی پر رہے، پھر اس کے بعد آگے چل کر جو معاملہ ہوا مسلکوں کا، ائمہ کا، جو بھی معاملات ہوئے، اس کے بعد کا معاملہ رہا کیا؟ قرآن بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے پیچھے لوگ چلے، انہوں نے جو طریقہ بتایا اس کو طریقہ مانا، اس کو جو ہدایت کی راہ بتایا اس کو ہدایت کی راہ مانا، اور آج تک بھی وہ معاملہ چل رہا ہے۔ ابھی تک بھی لوگ اسی طرح چلتے آ رہے ہیں، تبدیلی نہیں آئی۔ غور کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن و حدیث کو اتارا، یہ دین اللہ نے مکمل کر دیا، لیکن یہ دین زیادہ سے زیادہ اگر چلا تو کتنے دنوں تک چلا تھا؟ 4 صدی ہجری تک۔ لیکن اس کے بعد کیا چلا؟ پوری دنیا میں مسلک غالب ہے، کہیں نہ دنیا کی جگہ لوگ بولتے نا پڑے، اکثریت یہی بولتی کہ جہاں پر بھی جاؤ کسی نہ کسی امام کے فالوورز ملیں گے، کسی نہ کسی کے مسلک کے لوگ ماننے والے ملیں گے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی چاروں اماموں سے کسی ایک امام کو ماننے والے ملیں گے۔ تو اندازہ لگائے 4 صدی ہجری سے لے کر 1400 کا معاملہ ہو گیا، 1000 سال یہی معاملہ چل رہا ہے کہ اماموں کو چھوڑا نہیں گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تعریف و منہم و تنکرو، لیکن جو خیر پر رہیں گے، جو بھلائی پر رہیں گے، ان سے کچھ چیزوں کو تو لے لیں گے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے کتاب و سنت کے ماننے والوں کا معاملہ ہے، وہ اماموں کو مانتے ہیں، اماموں کی تعلیمات کو لیتے ہیں، لیکن اماموں کی تعلیمات کو وہ لیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور ان تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ تعریف منہم وتنکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کچھ چیزیں تو لے لو گے اور کچھ چیزیں کیا کر دو گے؟ ترک کر دو گے۔ پھر اس کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دعاۃ علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے داعی ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے لوگوں کو جہنم میں جانے کی دعوت دیں گے۔ جو ان کی طرف جھانکے گا وہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صفہم لنا یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوں گے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے، ذرا ہم سے بیان کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم من جلدتنا ویکلمون بألسنتنا، وہ ہماری ہی طرح ہوں گے، ہم ہی میں سے ہوں گے، اور ہماری ہی زبان میں وہ کیا کریں گے؟ بات کریں گے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما تأمرنی ان ادرکت ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں اگر وہ زمانہ وہ وقت مجھے مل جائے،
तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तंज़िम जमाअत अल-मुस्लिमीन व इमामहुम, तब तुम क्या करना, मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ लेना और मुसलमानों के इमाम को लाजिम पकड़ लेना। फिर हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं वइल्लम यकुन जमाअतुन वला इमाम, अगर जमात भी ना हो और कोई इमाम भी ना हो तब क्या करो। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम क्या करना, जंगलों में निकल जाना, अपनी जिंदगी तन्हाई की गुजरना, अगरचे कि तुम्हें दरख्त की जड़ें, उसकी छाल, उसके पत्ते खाकर जिंदा रहना हो, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी शर का जब जिक्र किया, आखिरी शर के बारे में जब बयान किया तो कहा कि वो दुआत होंगे जो जहन्नम की तरफ बुलाएंगे, जहन्नम के दाई होंगे वो, तो उनकी दावत को कबूल करना नहीं होगा, उनकी दावत को नहीं कहेंगे, लेकिन देखेंगे कि मुसलमानों की जमात कहाँ है, मुसलमानों का गिरोह कहाँ है, मुसलमानों का इमाम कहाँ है, उसको तलाश करेंगे। फिर उसके बाद उस जमात से मिलेंगे। बाद लोगों ने इसी हदीस का गलत मफहूम समझकर ये कहा कि जमातुल मुस्लिमीन बनाना चाहिए और उनका एक अमीर बनाना चाहिए। अरबी लफ्ज़ है ना, जमातुल मुस्लिमीन अरबी लफ्ज़, उर्दू तर्जुमा करेंगे तो मुसलमानों का गिरोह, मुसलमानों का एक फिरका, मुसलमानों का एक की जमात। जमातुल मुस्लिमीन नाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमानों की जो जमात होगी, नाम जमातुल मुस्लिमीन रखना नहीं है। लेकिन मामला क्या, आप देखो हदीस में जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ लो, ऐसा थोड़ा ही होता। फिर पूरा अरबी तर्जुमा कर ले, यहाँ जाके अरबी पकड़ लेना। भाई यहाँ पर भी तो उर्दू तर्जुमा होना चाहिए ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, तल्लम जमातुल मुस्लिमीन वो इमाम हो, तुम क्या करना, मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ना और उनका जो इमाम है उनको लाजिम पकड़ना। मुसलमान किसको कहते हैं, मैं वो तफसीलात में नहीं जाऊँगा क्योंकि मौजूद से हटेंगे, लेकिन फिर भी इशारा कुछ कर ही देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। मुसलमान वो जिनको मुसलमान कहा जाता है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा साहबा तुम्हारी तरह जो लोग इस्लाम लाएंगे, तुम्हारी तरह जो लोग ईमान लाएंगे वो क्या है, मोमिन है। तो सहाबा के जैसा ईमान, सहाबा का जैसा इस्लाम, सहाबा का जैसा अमल, सहाबा जिस चीज में अमल कर रहे थे, सहाबा जिस जरिए जिस तरह से ईमान लाए थे, जो भी क़यामत तक उस तरह का ईमान लाएगा वो क्या आएगा, मुसलमान है। उस तरह के जितने लोग होंगे वो मुसलमानों की जमात है और उनका जो अमीर जिम्मेदार होगा वो उनका इमाम है। तो ये मामला देखना होगा कि खालिस किताब और सुन्नत पर मानने वाले कौन, वो मुसलमानों की जमात है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मामला ऐसा हो कि कोई जमात भी नहीं, कोई इमाम भी नहीं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा तुम तमाम फिरकों को छोड़ दो, जितने फिरके उनको क्या कर देना, छोड़ देना। फिरके वाले में ना पढ़ना, मुसलमान जहाँ है वहाँ जाना, जो फिरके में है गिरोह में वहाँ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को साथ में जोड़ लें, एक तरह कदरी यहूद अला हिदम सबीना फिरका फवाहिदतुन फिल जन्नह व सबऊना फिन नार व तरकत नसरा अला सिद्दती व सबईना फिरका फवाहिदतुन फिल जन्नह वाहिदुन व सबऊना फिन नार वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मद बियदिही सतत्तरी उम्मती अला सलासिन व सबईना फिरका फवाहिदतुन फिल जन्नह व सिद्दती व सबऊना फिन नार क़ील मन हुम या रसूलल्लाह क़ाल अल जमाअह रवाहु इब्न माजा फी किताबिल फितन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहूदी 71 फिरकों में बढ़ गए, यहूदी 71 फिरकों में बढ़ गए, एक जन्नत में जाएगा 70 गुमराही पर है, नसारा 72 फिरकों में बढ़ गए, एक जन्नत में जाएगा 71 गुमराही पर है। उस जात की कदम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ेगी, एक जन्नत में जाएगा 72 गुमराही पर रहेंगे। तो इसीलिए जब मुसलमानों की जमात नहीं होगी, मुसलमान गिरोह नहीं होगा, पूरा के पूरा फिरके बाकी रह जाए, जमात मुसलमानों की, मुसलमानों के इमाम ना रह जाए, सारे के सारे फिरके वाहियत में बढ़ जाए, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम तमाम फिरकों को छोड़ देना। जब जमात नहीं है तो जमात से मिलना है, फिरकों से छोड़ दो, फिरकों से मत मिलना। तो वादे तौर पर इस हदीस का आखिरी जुमला ये बताता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 क्या रहेंगे, गुमराही पर रहेंगे। अगर आदमी मुसलमानों की जमात को छोड़कर फिरकों से मिलेगा तो किन लोगों से मिलेगा, गुमराह लोगों से मिलेगा।
جو خود گمراہی پر ہے. اس لیے گمراہ لوگوں سے مل کر رہنا تو فائدہ مند نہیں ہے. تو فرقوں کو چھوڑے گا آدمی اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے. جب کوئی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہوگی, کوئی مومن نہیں ہوگا, تو کیا کرے گا؟ اپنے ایمان عقیدے کو بتانے کے لیے درخت کے پتے, درخت کی چھالیں, اس کی جڑیں کھا کر زندگی گزارے گا حتیٰ گزری کا کل موت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حذیفہ موت آنے تک تمہیں اسی حالت پر رہنا ہے. اس لیے میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی تبدیلی کا ذکر کیا, لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ حالات واپس پلٹ کر اچھے ہوں گے. اس لیے اچھے حالات کی امید رکھنا بے فائدہ ہے. جو حالات ہے سمجھنا کہ آنے والی گھڑی اس سے خطرناک ہوگی, اس سے اچھی ہونے والی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ انسانی سوچ کے اعتبار سے لگے گا کہ چلو کچھ اچھا ہو رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو خیر کا زمانہ تھا وہ گزر چکا, جو بھلائی کا زمانہ تھا وہ گزر چکا. اب تو بس شر ہی شر ہے. اسی شر کے اندر, اسی حالات کے اندر آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا ہے. اور ان حالات میں امت محمدیہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے امت محمدیہ کو؟ حالات ایسے ہیں کہ آدمی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. ہوتا نا کبھی کبھی پورے لوگ خراب ہے, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, ایسا ایک اچھا آدمی نہیں بول سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی, عالمگیر گمراہی تھی, پوری دنیا میں گمراہی تھی, کہیں پر بھی توحید نہیں تھی. عیسائیت تھی, یہودیت تھی, وہاں پر بھی شرک تھا. عزیر ابن اللہ, عیسی ابن اللہ کے نعرے تھے ان کے پاس. اللہ کی کتاب ان کے پاس تورات موجود تھی, اللہ کی کتاب ان کے پاس انجیل موجود تھی, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر شرک بھی تھا. اللہ کے ساتھ غیروں کو, خاص کر نبی کو, عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا, عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا بیٹا قرار دیا. اہل مکہ خانہ کعبہ کے اندر کئی بتوں کو رکھ کر عبادت کر رہے تھے. ننگا طواف کرنا نیکی تھا. بہانا لباس کے اندر خانہ کعبہ کے چکر لگاتے تھے, طواف کیا کرتے تھے. مرد خواتین سبھی کے سبھی ننگے طواف کرتے, اسی کو عبادت سمجھا جاتا, اسی کو نیکی سمجھی جاتی. لوٹنا, ڈاکہ جنی کرنا ان کے لیے ایک کاروبار اور تجارت تھا. زناکاری, فحاشی عام تھی, اس کو عیب نہیں مانا جاتا, برائی نہیں مانا جاتا, بلکہ ان کے نزدیک وہ بھی ایک طرح کا نکاح تھا, ایک طرح کی شادی تھی اگر وہ زناکاری کرتے تھے. اسی بنا پر جہاں زناکاری کے اڈے ہوتے, باضابطہ ان گھروں پر نشان لگے ہوتے, اور جس عورت کے بعد جتنے بھی مر جاتے ان مردوں کا پورا ریکارڈ ہوتا اس کے پاس. اس کے بعد اگر وہ کبھی حاملہ ہو کر بچے کو پیدا کرتی, پورے ریکارڈ کے لے کر تمام کو بلاتی کہ تم تمام میرے پاس آئے تھے. اس کے بعد بچہ کس کا ہوتا, ایک خیافہ کو بلا کر, ایک کاہنہ عورت کو بلا کر بولا جاتا, وہ اتنے مردوں میں جس کا نام لے کر کہتی کہ یہ تیرا بچہ ہے, تو وہ باپ بن کر اس بچے کو اپنے ہاتھ ساتھ لے کر جاتا. برائی کی ان کے نزدیک اتنی اچھائی کے ساتھ کی جاتی تھی. ضائع نہیں کیے جاتے تھے وہ بچے جو زنا سے پیدا ہوتے تھے, بلکہ اس کو باپ کا نام ملتا تھا. ان تمام چیزوں کو, برائیوں کو وہ لوگ اچھائی سمجھتے تھے, نیکی سمجھتے تھے, دین ابراہیمی کے ساتھ جوڑتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. آج ہم اس نبی کی امت ہیں, اسی بنا پر امت محمدیہ کہلاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی, آپ نے حالات کو بدلنے کی کوشش کی. حالات کیسے بدلے؟ زمانہ نہیں بدلتا, وہی سورج وہی چاند رہے گا. دن رات جس طرح سے گزر رہا ہے وہ گزرتا رہے گا. لوگوں کی تبدیلی آ سکتی ہے, لوگ بدل سکتے ہیں, اور ان کی کوشش کرنا ہے. امت محمدیہ کی ذمہ داری انبیاء کی ذمہ داری ہے. رب نے جو نبیوں کو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری امت محمدیہ نبھائے گی. اور انبیاء کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ کہی تھی دعوت توحید کی, دعوت اللہ کی, دعوت رسالت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا, نبی کی رسالت کی طرف بلانا,
یہی انبیاء کی دعوت اور خاص کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا معاملہ عمومی تھا. پچھلے نبیوں کے لیے ان کی قوموں کو ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں جا کر دین کی دعوت پیش کریں، اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا کر دعوت دین پیش کرے. ان کی ذمہ داری نہیں تھی. اپنوں میں ایک دوسرے کو روکنا ہوتا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہوتا. لیکن امت محمدیہ کا معاملہ یہ نہیں تھا، بلکہ امت محمدیہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ تمام دنیا کے اندر گھوم کر، تمام دنیا کے اندر نکل کر لوگوں کو دعوت توحید پیش کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا وہ مختصر وقفہ جن کو 23 سالہ دور نبوت کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی وقفے میں بھی انقلاب برپا کیا تھا. اگر ہماری زندگیاں ہوتی 50 کی، 60 کی، اگر ہماری زندگی کا معاملہ دیکھا جائے تو 50-60 سال میں ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی صرف 23 سال ہے. اسی 23 سال کے اندر جو کچھ کرنا تھا، کیونکہ آپ نبوت سے پہلے کچھ کر نہیں سکتے تھے، کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کو خود پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں کیا. جب نبی بنایا گیا تو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں. جب نبی بنائے گئے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی. لیکن ہم تو بھائی ہیں، خاندانی ہیں. ہم جیسے ہی شعور سنبھالنے ہماری ذمہ داری وہ عائد ہو گئی. ہمیں 40 سال کی ایج تک سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم بھی 40 سال کے بعد کریں گے. ایسا معاملہ ہمارا نہیں رہا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے وقفے میں ان حالات کو بدلا جہاں ظلم، زیادتی، بربریت تھی، جن کو دور جاہلیت کہا جاتا. دور دور تک علم نام کی چیز نہیں تھی. لیکن ان حالات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا. کیسے بدلا؟ آپ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے آغاز کیا. جب نبوت دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہاڑی، 37 سال کی عمر، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، 37 سال کی عمر ہے. 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب گوشہ نشینی کو اختیار کر رہے تھے. آپ کو ہرا پر جاتے، وہاں غار ہرا، اس پہاڑ میں کبھی کبھی ایک ہفتے کا کھانا لے کر جاتے، رات دن وہی اللہ کی عبادت کرتے رہتے. یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن کی ہو گئی، ایک فرشتہ جن کو جبریل کہا جاتا آئے. انہوں نے آ کر کہا کہ قرآن پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو لے کر اپنے سینے سے بھیجا، پھر کہا پڑھو. تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا. اس کے بعد جبریل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. جیسے ہی یہ جملہ نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھنا شروع کیے اقرأ بسم ربک الذی خلق. جب آیت اتری، وہ شخص جبریل امین غائب ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو گیا. اب گھبرا کے پسینہ پسینہ ہو گئے. اسی گھبراہٹ کے عالم میں باہر غار ہرا سے نکل کر اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. اگر کہنے لگے زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. خشیت والا نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے، جان کا ڈر لگ رہا ہے مجھے. بیوی نے تسلی دی، کہا کہ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اب اللہ یوں ہی ضائع نہیں کرے گا. تفصیلات معلوم ہے آپ کو. پھر آپ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، وہ تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو محمد، تم جو سنا رہے ہو نہ ہو، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو پچھلے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا. اس کے بعد تسلی ہوئی. کچھ دنوں تک وحی کی بندش رہی، فترۃ الوحی کا جو زمانہ قرار دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچتے کہ کب وحی کا نزول ہو، کب وہ ناموس فرشتہ آئے. لیکن ایک زمانہ گزر گیا. کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈر و خوف نکلتا رہے، آپ حالت اطمینان میں آ جائیں، وہ خوف آپ سے دور ہوتا رہے جو پہلی وحی کے بعد آپ پر طاری ہوا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہیرا پہاڑی کے اندر ہے کہ اچانک آواز سنتے یا محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزو دائیں بائیں دیکھتے، کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، پہاڑ سے باہر نکل کر، اس غار سے باہر نکل کر تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو پورے آسمان کے کناروں کو بھر چکا ہے. دائیں دیکھو تو وہی نظر آ رہا، بائیں دیکھو تو وہی نظر آ رہا، آسمان کے سارے کنارے بھرے ہوئے.
پھر انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں، اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نبوت عطا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھبرا کر، کیونکہ اصلی حالت میں دیکھا تھا جبریل امین کو 600 پر تھے ان کے، 600 بازو اور پورا آسمان بھر چکا تھا آپ کے جسامت سے۔ خوف کھاتے ہوئے پھر گھر آئے، پھر آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ پھر خدیجہ بنت خویلد نے تسلی دی، کہا کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہی اپنے ورقہ بن نوفل جو ان کے جدادار بھائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وہاں لے جانے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو سنایا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یقیناً وہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں تمہاری قوم تمہارے شہر سے نکالے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھری میں ہے، کمبل اوڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھیجتا ہے جبریل امین کے ذریعے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل کے اوڑے ہوئے اٹھو اور ڈراؤ، لوگوں کو خوف دلاؤ، جہنم سے ڈراؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دعوت توحید پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو بلا چوچ رہا، کوئی بھی اعتراض نہیں، کسی قسم کی رکاوٹ کے بغیر کہا میں آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتی ہوں۔ پھر آپ اپنے جگری دوست کے پاس گئے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابو بکر نے مان لیا، یقیناً تم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہو۔ آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ سے کہا زید مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے، میں نبی بنا دیا گیا ہوں۔ زید بن حارثہ نے مان لیا، ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے اپنے چچا دار بھائی ابو علی بن ابی طالب سے کہا علی اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، میں نبی بن چکا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے مان لیا، ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ خفیہ دعوت چل رہی ہے، اللہ نے نبوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی دعوت دے رہے ہیں۔ کہاں گئے سب سے پہلے؟ گھر سے شروعات کی، بیوی سے شروعات کی، جگری یار کے پاس گئے۔ جب دوستوں سے شرماتے، جب حق ملتا نا، پہلے دوستوں سے ملنا نہیں چاہتے، انہوں نے کیا سمجھتے کہ کیا بولتے کہ بولتا، اکثر بیٹا معاملہ رہتا۔ خاندان سے ذرا دور دور رہتے، دعوتوں میں گئے، آزو بازو بولتا تو خاندان کا ملا تو چپ درمیانی نماز پڑھ لیتے، سمجھنا نہیں ہے ابھی کیا تو سمجھی کا عمل کرو۔ یہ نبیوں کا اسلوب نہیں ہے، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ کھل کر دعوت دیتے تھے، واضح کرتے تھے اپنے موقف کو، کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بتاتے تھے۔ اس لیے ہماری طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کیا کہے گی میری بیوی، کیا کہیں گے میرے دوست، 40 سال تو کچھ نہیں، اچانک نبی 40 سال تک کچھ نہیں، اچانک نبی ہو گئے بولتا، شرمائے نہیں، کہا میرے دوست ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، نبوت عطا کی ہے مجھے، جو تھی قریب قریب ان سب کو آپ نے دعوت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سننے کے بعد خاموش رہے۔ اب تو پہلے چھپتے پہلے تھوڑے دن ہو رہا، ابھی ہمارا بھی معلوم ہو رہا، قرآن ملنے کے بعد، قرآن کی دلیل دیکھنے کے بعد بھی ابھی ذرا دیکھنا چاہیں، ابھی دیکھتے ذرا ملزموں سے پوچھیں کہ کیا بولتے کہ یہ ہماری حالت ہے۔ قرآن مجید کے آنے کے بعد پھر کون سے ملزم، نبی کے فرمان کے آنے کے بعد پھر کون سے ملزم کا انتظار ہے، پھر اس کی تصدیق کرنے کی کسی اور کی ضرورت ہے کیا؟ ضرورت نہیں ہے، رب کا فرمان ہے کافی ہے، نبی کا فرمان ہے کافی ہے۔ اس عمل کے صحیح ہونے کے لیے بھی کسی کے صحیح بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ صحیح ہی ہے، قرآن و حدیث غلط نہیں ہے۔ تو اس کی صحت کے لیے کسی کی تائید کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ابھی سوچتے ابھی ذرا تائید کام سے ملی تو دیکھیں گے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی توحید و رسالت کی دعوت مل گئی، آپ اپنے دوست کے پاس گئے، کون ہے دوست؟ عثمان بن عفان کے پاس گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہا عثمان سنتے ہو محمد رسول بنا دیے ہیں، وہ آپ محمد ابن عبداللہ نہیں محمد رسول اللہ بن گئے۔ اچھا انہوں نے تمہیں تصدیق کر لی؟ کہا میں تو مانتا ہوں، چلو ٹھیک ہے میں بھی مان لیتا ہوں اللہ کے رسول ہے۔
یہ کام کرنا ہے، ذمہ داری امت محمدیہ کی ہے۔ کتنے ہمارے آدو دادو، کتنے ہمارے شہر میں محلے میں جو کام کرنا تھا، جو نبی کی ذمہ داری امت کو دی گئی تھی، وہ ذمہ داری امت محمدیہ کتنا نبھا رہی؟ امت محمدیہ میں پوچھے نماز پڑھ لیے، 5 نمازیں پڑھ لو، جب بھیا روزے رکھ لو رہے تو نیکیوں کے کام کر لے کے خوش، پھر کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ خاص کر جتنے حالات بدلیں گے، معاملات بدلیں گے، امن قائم ہوگا، سلامتی آئے گی، سکچین ہوگا، انسان قتل و غارت کی نہیں سے بچے گا، انسان شرک کی راہوں سے نکلے گا، توحید کی راہوں پر آئے گا، اس کی فکر کسی پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی سوشل ورک کے طور پر چلو لوگوں کو کیمپ لگاؤ، کھانے بلاؤ، کھانے کا معاملہ، میڈیکل کیمپ لگاؤ، یہ تو مائنس ہے، اس کو میجر کام تھوڑی کہا جائے گا۔ بڑا کام تو دعوت کا کام ہے، دعوت اللہ کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف بلانے کا کام ہے۔ اسی دعوت سے قوم بدل سکتی ہے، اسی دعوت سے انسانیت بدل سکتی ہے، اسی رب کے احکامات سے لوگوں میں فرق آ سکتا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مانیں گے تب لوگوں کے اندر تبدیلی آئے گی، امن آئے گا۔ کیوں؟ اس دین اسلام میں سب سے پہلے انسانیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مقام مرتبہ بتلایا، جنگ کے طریقے بتلائے، کسی سے لڑائی کرنا ہے تو اس کے اسلوب بتلائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں کبھی عورتوں کو نہیں مارا ہے، آپ نے بچوں کو نہیں مارا ہے، معصوموں پر کبھی حملے نہیں ہوئے ہیں۔ یہ تعلیمات کہاں سے ملے گی؟ قرآن و حدیث سے ملے گی۔ یہ جنگی اصول کہاں سے ملیں گے؟ کتاب و سنت سے ملیں گے۔ یہ دعوت کو کون آپ کرے گا؟ وہ جو دشمنی کرتا ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کا دشمن تھا، وہ جو قرآن کے نزول سے ہی قرآن کا دشمن تھا، وہ قوم اس قرآن کے آیات کو، اس قرآن کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے عام کرے گی؟ ارے وہ تو اس کی توہین کرے گی، وہ تو اس کے اندر شکوک اور شبہات نکالے گی۔ اس کے اصل پیغام کو پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ان کی ہے جو امت محمدیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دے رہے ہیں، آپ سے جو دعوت توحید سیکھ لیے وہ دعوت توحید دے رہے ہیں، سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ خفیہ چھپے چھپے انداز میں تقریباً 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ کے نبی آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سب سے پہلے ہمارے خاندان ٹوٹے ہوئے، ہم بولتے ہیں نہیں ان سے ہماری نہیں جمتی، ہم ان کے پاس نہیں جاتے، ہے ہمارے رشتے دار لیکن ہمارا جمتا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ حکم ملا، آپ نے اپنے خاندان، قبیلے، بنو مطلب، بنو ہاشم، بنو عبد مناف، یہ تمام سے 45 لوگوں کو آپ نے جمع کیا، سب کو بلایا، سب کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی، کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبھی خاموش رہے سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے کہا محمد یہ بددینی چھوڑ دو، اور یہ جو تم دعوت دینے کی کوشش کر رہے نا اس سے باہر آ جاؤ، اور پھر مجھ سے زیادہ کوئی برا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ اس طرح کی ہلکی سی تنبیہ کر کے روکتے نہ کبھی بھی بہت ہو رہا چھوڑ دو، تو خاندان کا بڑا آدمی کبھی کبھی ابو لہب چچا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ چچا جو نبی کی پیدائش کی خبر ملتے ہی ماضی کو آزاد کر دیا، کہا کہ میرے یہاں بھتیجا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، محبت کا اظہار ایسا کیا اس نے اپنی نوکری کو آزاد کر دیا۔ لیکن وہی بھتیجا جب 40 سال کی عمر کے بعد کہتا ہے کہ لوگوں ایک اللہ کو مانو میں اللہ کا رسول ہوں، وہ چچا کہتا ہے محمد اس دعوت کو بند کر دو، ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کہہ کر وہ نکل گئے۔ ابو طالب کہا محمد کیا ہے تمہاری دعوت؟ جو بھی ہے تم دعوت کا کام کرتے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ابو طالب نے یہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعوت اور عام کرنے کے لیے اکیلے ہیں میرے دوستوں. ہم ہمیشہ بھیڑ کا سوچتے ہیں کیونکہ لوگ وہاں پہ کم ہے، ہم کیا کرنا، اکیلا میں بہت کم ہے. کام کرنے والے لوگوں کے لیے، کام کرنے والے آدمی کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. ارے ہر فوج میں ایک ہی کمانڈر ہوتا، انہیں کمانڈر بولا فوج میرا جیسا کہ بولے تو کمانڈر کے کرائے ہونا. انسان نہیں سوچتا کبھی کبھی منچ کرو کیا میری ذمہ داری ہے کیا. ارے کمانڈر ہی تو تھا، پوری فوج کمانڈر بنا تو کمانڈر کی کرائے گا. یہ اکثر لوگ نہیں سوچتے. دعوتی کام میں اکثر لوگ یہیں پر جا کر روک دیتے اپنے آپ کو. محنت کرو گا بھائی، کس کا گھر کا کام کرے، کس کو لوگ دین کا کام کرنا ہے. یہ تو ذمہ داری ہے ایک کی، ہر فرد کی. وہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ اکیلے تھے تو نہ تھے. آج دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ہر آدمی اپنی جگہ داعی ہے. جب ایک شخص اپنی دعوت پھیلی تھی، اتنا دین پھیلا تھا، تو یہ کروڑوں کی تعداد لوگ میں جب دعوت دین کا کام کریں گے تو کتنا پھیلنا چاہیے دین. سوچنے کی بات ہے نا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا بنا، ابو طالب بولے ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفا پر چڑھ گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى غزوة فصعد الى الصفا فقال یا صباحا فاقبل الیہ القریش فقال ارأيتم لو حدثتكم ان العدو مسبح ممسيكم اتصدقوني. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے. آج کے دستور کے مطابق لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تو کہا جاتا یا صباحا. جب بھی کوئی ایسے لوگوں کو جمع کر کے کوئی خبر دینی ہوتی تو وہ پہاڑ پر چڑھ کر ٹیڑے پر چڑھ کر یہی آواز لگاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر کہا یا صباحا. جیسے ہی آپ نے یہ آواز لگائی سارا شہر جمع ہو گیا پہاڑ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم کیا کہتے ہو، اگر میں یہ کہوں کہ دشمن اس پہاڑ کے پیچھے ہے، تم پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، پتہ نہیں صبح حملہ کرے گا یا شام حملہ کرے گا، آج تم صدقونی کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا ما جربنا علیک الا الصدق. اللہ کے نبی ہم نے تو آپ آج تک آپ پر جو تجربہ کیا ہے سچ کا کیا ہے. اگر تم کہو گے تو ہم سچ ہی مان لیں گے، کیونکہ ہم نے تم کو جھوٹ کہتے ہوئے سنا ہی نہیں. لیکن جب دعوت توحید آتی ہے تو کیسا جھوٹا بول دیتے ہیں. اس لیے آدمی اگر تم بہت سچے آدمی مگر تم کیسا گئے وہاں، تم تو اچھے تھے نا گئے. آدمی اگر قرآن و حدیث کے مطابق آ گیا، کوئی عمل کر رہا تھا اچھا تھا، لوگوں کی نگاہ میں مقام مرتبے والا تھا، عزتدار تھا، اور تم بھی ہم سمجھے تمہارے اندر رہا ہوگا تو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے 40 سال تم سچے رہے، اچانک نبی کا دعویٰ، اب نبی بول رہے اپنے آپ کو وہاں سے پکڑا نہیں کہیں سے، ہم نے تو آپ پر صرف سچ کا تجربہ کیا. اس کے بعد قوم نے یہ کہا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سچ مانتے ہو نا تم، تو پھر سنو اِنَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ نذیر وورائی عذاب شدید. لوگوں سنو میں تمہارے لیے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو سخت عذاب تمہارے لیے ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو سب سے پہلے جو زبان کھلتا ہے وہ کون؟ ابو لہب. کھلتا ہے لہذا جماعتنا تبا لک یا محمد، اے محمد کیا تم نے اس لیے جمع کیا ہمیں؟ یہ بیکار گفتگو کے لیے، یہ بیکار بات چیت کے لیے تم نے جمع کیا؟ تب تک ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تم تو مر جاؤ، تم نے یہ دعوت ایسی پیش کی ہمارے ساتھ. اس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے نکلتا، یہاں تک کہ قوم میں سے ایک فرد بھی ایمان نہیں لاتا وہاں بچ گیا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت چھوڑ دی ہے. دیکھو تو آج کیا کام کرنا ہے وہ سمجھانا چاہوں. ذمہ داری کیا ہے آج ان حالات میں؟ ذمہ داری کیا ہے وہ بتانا چاہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے وہی کام کرنا ہے، کیونکہ اب کسی نبی کا انتظار نہیں ہے، اب اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. لوگوں کی اصلاح کے لیے، قوموں کی اصلاح کے لیے، اس ظلم زیادتی کو روکنے کے لیے، اس ظلم زیادتی کو ہٹانے کے لیے، جیسے ابھی شیخ محترم نے کہا کہ فلسطین کے لوگ دعا کریں اللہ مہدی کو بھیج، اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج. وہ تو زمانہ ہے آئیں گے،
بولے تو بھی آئیں گے, نہیں بولے تو بھی آئیں گے, دعا مانگے تو بھی آئیں گے, نہیں مانگے تو بھی آئیں گے, لیکن ان کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت امت محمدی ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ ادا کرنا ہے. وہ لوگ بھی آ کر کیا کریں گے؟ وہی کرنا ہے جو ان کی ذمہ داری ہے. بھائی محمود آئیں گے, ایک لشکر جلال لے کر مقابلے کے لیے نکلیں گے, تو کیا آج روکا کیا گیا ہے؟ اللہ نے روکا مت کرو, قتال مت کرو, جنگ مت کرو, بزدل بن کے رہو, لڑائی چھوڑ کر رہو, کہ اللہ نے حکم دیا؟ اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ. تم تو ہمیشہ تیار رہو, طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ, سامان ہتھیار کے ساتھ, جو جنگی ہتھیار ہوتے ہیں ان ہتھیاروں کے ساتھ. اللہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم. کفار کے لیے, مشرکین کے لیے, دشمنوں کے لیے ہمیشہ تم یہ تیار رکھو. اللہ نے جو حکم دیا ہے, اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمارا قصور ہے نا, امت مسلمہ کا قصور ہے. ارے وہ پہنچے وہ قوم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں, مکہ میں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سپورٹ میں تھا, ابو طالب کو قربت تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتے دم تک ساتھ دیے. کبھی عباس رضی اللہ عنہ کفر پر تھے لیکن بھتیجے کا ساتھ دیے, کبھی حمزہ رضی اللہ عنہ کفر پر تھے لیکن ساتھ آپ نے بھتیجے کا دیا. آپ جانتے ہوں گے شیخ ابی طالب کے بارے میں اگر پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب اہل مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب سے بات کی, کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک دو اس دعوت سے, یہ اس کی دعوت بہت تنگ کر چکی ہے ہمیں, یہ ہمارے والدوں کو برا بنا دے رہا ہے, ہمارے دادا کو گالیاں دے رہا ہے, ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں. ورنہ پھر تم اور تمہارا بھتیجا قتل کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب وہ وارننگ دی گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا, کہا بیٹے ابھی میں کمزور بھی ہو گیا, ابھی وہ جوانی کی طاقت نہیں رہی مجھے, تمہاری قوم کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے کسی طرح کی باتیں کی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو تھوڑا سا روک لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا یہ جملہ سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اپنے چچا کے سامنے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, نگاہیں بھر چکی ہیں, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں چچا قوم آئی تھی, قوم کے لوگ آئے تھے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس کو روک دوں, لیکن سنو چچا اب یہ کام رکنے والا نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو غالب کر دے گا, یہ دین غالب ہو کر رہے گا, یا پھر میں اس کام کے کرتے کرتے موت کے گھاٹ اتار دیا جاؤں. میری موت ہو گئی, اللہ اس کام کو غالب کر دے گا, تب تک کام رکنے والا نہیں ہے. ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے نا, ہمارے اندر کب دین کا یہ جذبہ جاگے گا, کب ہم دعوت دین کے لیے اس طرح کی تڑپ دکھائیں گے. کون تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ گھنے چنے 18-19 افراد جو کبھی اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ڈر رہے تھے, لیکن اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کھلا دعوت توحید پیش کر رہے ہیں. کبھی مکہ کے بازاروں میں, کبھی مکہ کی وادیوں میں, کبھی آنے والے حج کے قافلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کو عام کر رہے ہیں. وہ دعوت کو دیکھ کر مشرکین کو بڑی تکلیف ہوئی, یہاں تک کہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کے لیے کھلی وارننگ دے دی کہ تیار ہو جاؤ بھی مرنے کے لیے. Incoming voice call from Pavan. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ موت کا ڈر دکھاتے ہیں؟ موت تو طے ہے, یا تو اللہ اس کام کو غالب کرے گا یا پھر یہ کام کرتے کرتے میں مر جاؤں گا, لیکن یہ کام رکنے والا نہیں. یہ کہہ کر اپنے چچا کے پاس سے نکل رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کئی کے لیے بلڈنگ بنانے, کھیت کی لڑائی تھی, جائیداد کا جھگڑا تھا, کہیں کا تھا. اللہ نے کہا بل ما انزل الیک من ربک, اللہ کے نبی اللہ نے آپ پر جو اتارا ہے نا لوگوں تک پہنچاؤ. واللہ یعصمک من الناس, لوگوں سے مت ڈرنا کیونکہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. اسی یقین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کر. آپ کچھ قدم آگے چلے, چچا نے بتایا
کہا محمد آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. کہا بیٹے جب تک تمہارا یہ چچا زندہ ہے تم اپنا کام کرتے رہو, موت تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر رہے ہیں. اس کے بعد ابو طالب نے, کیونکہ یہ وارننگ کے بعد ایک خدشہ تھا, آپ نے بنو عبد مناف, بنو مطلب, بنو ہاشم جتنے بھی خاندان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم محمد کی حفاظت کرو. کیا کافر کیا مسلمان, سوائے ابو لہب کی پورا خاندان نبی کی مدد کے لیے تیار ہو گیا. خاندان کا اثر ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوتا نا, ارے رہتے رہے کیا تو ہوگا, ہمارا شہر ہے. کبھی کبھی ہوتا نا, انہیں کا نام بولتا, کوئی بھی ہم بول رہے تھے انہیں بھی بولتا, ہمارا نام بولتا دوسرا کا نام کھڑا نہ دیکھیں گے اس کو. یہ خاندان کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن بعض ابو لہب کی کہتے جو اپنے خاندان میں انہوں نے لوگوں کو بلاتے رہے, بہت ہو گیا ہمارے خاندان کا کروا تو پھر وہ کریں گے. خاندان کے لوگوں کو بولے تو تم لوگ تم چلو بول کے لے گا. ابو لہب کے جیسے بھی ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی دعوت کے لگے. پہلے مکہ نے سوشل بائیکاٹ کے عہد نامہ تیار کیا, لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا. کہا کہ آج کے بعد بنو مطلب, بنو عبد مناف, بنو ہاشم سے کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا, کوئی ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے گا, کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا, کوئی کھانے پینے کی چیزیں ان تک نہیں پہنچائے گا. مجبور ہو کر یہ کھاٹی کے اندر زندگی کر رہے. کافروں کا کیا خطور تھا, لیکن وہ بھی صرف نبی کی حفاظت کے لیے گھاٹی کے اندر زندگی. 3 سال گزر گئے زندگی کے. جب باہر نکلے کمزور ہو گئے تھے تمام کے تمام, کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, درخت کے پتے چمڑا چوس کر چھالے کھا کر زندگی گزار رہے تھے. کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کاروبار کے لیے کاروبار نہیں ہے, مگر وقت دین کے لیے. خالی تھوڑی دیر کا افسوس, ارے وہاں اتنا ہو رہا, یہاں اتنا ہو رہا, مسلمانوں کا کیا بھی لینا, منڈے ہلا لیتے بڑے جانے مسلمانوں کا کیا بھی لینا. ارے اللہ نے سب کچھ تو مسلمانوں کو دیا نا. اللہ نے کیا کہا, ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو, ننگینا مت ہو, تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن ہو. مومن ہے تو ڈر کس بات کا ہے, ایمان اگر ہمیں ہے تو ڈر کس بات کا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا نا غم مت کرو, رنجیدہ بھی مت ہو, تم خواہی اللہ سربلند رکھے گا اگر تم مومن ہو. مومن تھے صاحب, اللہ نے سربلند نہیں کی. چند سالوں کے اندر جس شہر سے نکالے گئے تھے, فاتحانہ انداز میں اسی شہر کے اندر واپس داخل ہو گئے. شاہ روم اس سلطنت پر جب جاتے ہیں, ریشمی قالین میں بچھایا ہوا ہے. گفتگو کے لیے بلاتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو, کیا اس قالین پر بیٹھ کر بات کریں گے؟ وقت کے بادشاہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ للکارتے ہیں, کہتے ہیں کہ جس چیز پر تو بیٹھا ہے, میرے نبی نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے, آج اس ریت پر بیٹھ کر بات کریں گے. اس کی مسجد کی کرسی سے اٹھا کر زمین کے اوپر ننگی ریت پر بٹھا کر ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے حلال حرام ہمیں کبھی نہیں کیا ہے. مومن ہے, مسلمان ہے, پھر بھی حلال سے ہڑے کی, حرام سے ہڑے کی, کھاؤ کھاؤ, جو ملا کھاؤ, جو ملا کھاؤ, جو ملا کھاؤ, پھر بھی مومن ہے. کیسے اللہ سب کو ادا کرے گا؟ باہر نہیں جن کو کہا اس قالین پر بیٹھو, میرے نبی نے حرام کر دیا ہے, آؤ نیچے بیٹھ کر بات کریں گے. زمین پر بیٹھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. Incoming voice call from Ankit Rambulu. ہمارے اندر کہاں ہے دینداری نہیں. بہرحال اس گھاٹی سے نکلنے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا. چند دنوں کے 2-3 دن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہو گیا, جس کی بنا پر عام الحزن کہا جاتا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت چھوڑ دی, اور جب میرے چچا لے رہے کیسا رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر طائف گئے. شاید طائف کے لوگ کبھی ہوا ہے محلے محلے ہماری دعوت و تبلیغ کا معاملہ, کبھی روڈوں پر ٹھہر کر, بس اسٹینڈوں میں بیٹھ کر, کبھی بس میں بیٹھ کر چڑھ کر, دیکھیں کیا معمولی ایک پینوں کا بیچنے والا, معمولی ایک بلوٹوتھ کا بیچنے والا, بس کے ٹھہرے میں 5 منٹ کو بھی ضائع ہونے نہیں دیتا. پتا ہے
لوگ چڑھتے ہیں سب سے پہلے چڑھتا ہے پورا ڈرائیور کے پاس قریب جاتا ہے, اس کے بعد جا کر آج تمہارے لیے ایک آفر بول کے شروع کرنا, کمپنی کا ایڈورٹائزمنٹ, ہم سب کا فائدہ. ہاں 2 منٹ کے اندر پرچار کرتا ہے, کچھ لینے والے لیتے ہیں, پھر یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے لیے چلے, دوسری بس میں چڑھتا. کبھی ہم دعوت دین کے لیے بھی ایسے موقعوں کو غنیمت جانے کبھی ہم نے کس بات کا ڈر ہے, خوف کس بات کا ہے؟ پابندی ہے اس ملک میں نہیں ہے, ہم خود ڈر کو مر رہے تھے. کہاں تک ہوئی حالات اچھے نہیں ہیں, خود ہی بنا لیتے ہیں حالات, ورنہ مکہ جیسے حالت نہیں ہے ابھی اس ملک میں. مکہ کی طرح حالات نہیں ہے, مکہ کی طرح ظلم زیادتی نہیں ہے. مزے میں نمازاں پڑھ رہے, مزے میں مسجدیں بنا رہے, ہم نہیں آ رہے تو وہ کیا کریں گے؟ ہم ہی تو نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ بنانے مسجدیں پڑھ رہے خود ہی نہیں تو بولے کہیں کو لگ رہے میں خالی مسجدیں مدد میں کوئی عبادت کرنا بول رہا. پریشانی ہماری ہے, لیکن ہم بہت خراب حالات ہے. مکہ کے جیسے حالات کو نہیں اس ملک کے اندر ہم بولے حالات بہت بھیانک ہو گئے, وہ حالات نہیں ہے, وہ دنیا کے وہ حالات تو اس وقت کے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تھوڑا باہر نکلے, طائف گئے, شاید طائف کے لوگ دعوت قبول کریں گے میری. وہاں 3 بھائی عبد یلیل, مسعود اور حبیب, Incoming voice call from Makaram Sufi Hotel. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے ہیں, جا کر Incoming voice call from رسالت رکھتے ہیں. تو پہلا بھائی عبد یلیل کہتا ہے اگر اللہ نے تجھے نبی بنایا نا, میں تو خانہ کعبہ کا غلاف پھاڑ دوں گا کہ تیرے کو نبی بنایا. عداوت کا اظہار, خود کا اظہار یہ تھا تم کو اللہ نے نبی بنایا, اگر اللہ نے تم کو نبی بنایا تو میں خانہ کعبہ کا خلاف پھاڑ دوں گا. دوسرے بھائی نے کہا پوچھ ملا, کوئی نہیں تھے اللہ کو نبی بنانے کے واسطے, چلے آتے نبی ہے, اس طرح کی جو کیا. تیسرے بھائی کے پاس گئے, اس نے کہا محمد میرے کو بات اس نہیں کرنا ہے, تم کچھ بولو رکھو میں کچھ سنتا نہیں, اگر تم سچے نبی ہیں, اگر میں انکار کر دیا تو پھر میری تباہی ہے, اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کی بات سنو کیوں. یہ کہہ کر تینوں بھائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سے کہا ٹھیک ہے اس معاملے کو یہیں پر روک دو, اس معاملے کو خفیہ رکھو, کسی کے سامنے ظاہر مت کرو. لیکن وہ خاموش کھا رہے تھے. انہوں نے طائف کے نوجوانوں کو, اوباشوں کو, بدماشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا لیا, کہا کہ پتھر مار مار کر نکال دو طائف سے. خالی سننے اچھا لگتا ہے, سنے کو تھوڑا دل میں احساس بھی لگتا ہے. کھانے کا بھی سوچو میرے دوستوں, کب پڑھیں گے ایسے پتھر آپ پر؟ کام کرے تو پڑھیں گے یا نہیں بھی پڑھیں گے, کرے تو کچھ ہو سکتا, ہلچل کرے حرکت کرے تو پتا چلتا ہے کہ نہیں. حرکت اس نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے, مگر پورے فیصلے کر کے پڑھیں ایسا کریں تو ایسا ہوگا, ایسا کرے تو ایسا ہوگا, کر رہے کیا بھی نہیں, مگر پورا فیصلہ لینے کو بیٹھے ہوئے کیا کیا ہوتا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا, اور یہی کرنا ہے میرے دوستوں. اس سے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہماری. تم کتنا لوگوں کو کھانا کھلاؤ, لا کے چایا پینو, ان کو کھانا بنا کو دو, وہی گھر میں کاٹ کے لے جا کوئی دن. جب تک ہم ان کی اصلاح نہیں کریں گے, ان کے عقیدے کو نہیں بدلیں گے, وہ دشمنی محبت میں بدلنے والی نہیں ہے. مال کی محبت مال ہے تک, دوستی کی محبت وقتیہ, لیکن جو توحید کی محبت ہوتی ہے نا وہ مرد کے دم تک ختم نہیں ہوتی. اس لیے کبھی کبھی ہمیں جو کوششیں کرتے ہیں, چلو کبھی جلوس جا رہا ہے, کون سا رام نومی کا پانی لے کے پلاؤ دے, چھوڑ دے پانی پلے تو شربت بنا کو پلا. کبھی کبھی ذرا جا کے مندروں کی صفائی کروائے گئے, مندروں کی صفائی کرے تو چھوڑ دے. لوگ کر رہے کوششیں, اور بہت اچھا کام کرو, دیکھو واٹس ایپ پر میڈیا پر چل رہے چرچے, دیکھو کیسا مسلمان کیسا بہترین کام کرے, ایسی جگہ پر ایسا ایسا کرے. کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی صفائی کرے تھے جا کے خانہ کعبہ میں, بتوں کو نکالے تھے جب مکہ فتح ہوا تھا.
بتوں کو پوچھتے نہیں لگے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو نکال دیا تھا جب مکہ فتح ہوا تھا. کام یہ کرنا ہے, یہ دعوت کرنا ہے, یہ دعوت دین کا معاملہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, پہلے طائف کو آپ نے دعوت توحید دی, تینوں بھائیوں نے انکار کیا, بدماشوں نے مارا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا, سر پھوٹا, خون بہا, سر سے لے کر پیر تک لہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کو دینا بند کر دیا گیا, نہیں بند کیا, آپ کی دعوت جاری. پھر لوٹ کر مکہ آئے. مکہ آنے کے بعد جب 11 نبوت کا سال ہے میرے دوستوں, یہ امید کی کرن جاگی وہاں سے. اہل مکہ, مکہ کا کوئی گھر نہیں بچا تھا. ایسا مکہ کا کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت توحید نہیں دی. ایک بندہ بھی نہیں بول سکتا تھا, مکہ کا ایک فرد بھی. میں تک کا بول سکتا کیا ایک فرد پورا اگر ہر ایک کو پہنچا کے دعوت توحید بول کر کہ مسلمانوں مکہ میدک کے پورے ہروا پڑے کہ مسلمانوں ہم کو پہنچا دیا بھائی, کیا ہے ان کا دھرم, ان کا مذہب بول کر کوئی بول سکتا؟ شرما نہیں کچھ, کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں کہ ان کو نت پریشان ہے, صحیح ہے کہ غلط ہے کہ بول کر اس مسلمان ہو کر اسلام سے پریشان ہے. کئی کچھ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا بول کر گمراہ کبھی کبھی نوجوان, اور سارے نوجوان بولتے کبھی ماما داڑھی نکو رکھ, ٹوپی نکو پہن, کرتا پیجامہ نکو پہن. کہاں گیا تو دکھنا نہیں, تو جدھر کا گیا ادھر کا دکھنا. ہندوؤں میں کہتے ہندو دکھنا, مسلمان ہے تو کیسا بولتے مسلمان ہے بول کو پہچان نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو, حالات اچھے نہیں ہے, خراب حالات ہے, اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک بچانا ہے. بچی نہ ہو, مرتا نہیں. نام پوچھ کو مارا تھا, دیکھے نا ٹرین میں, چہرے تو نکلے گئے انہوں, کیا بھی نہیں نکلے, کیا نام بولیں گے, بڑھا دیا کھڑ بولو. اب کیا بولیں گے, نام بدلیں گے. اب انہیں نہیں پہچانا تو کیا ہے بھائی تیرا نام پوچھے گا, نہیں پھر یہ وہ بولے گا, بولتے کتنے گا, ختم ہے نا مسئلہ. کب تک چھپیں گے اپنے آپ کو؟ بچنا ہے, بچنا ہے, یہی تو جو بچنے کے طرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان نہیں چھپائی, نبی نے اپنی نبوت کو نہیں چھپایا. جب اللہ نے کہا فَاتَّقَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اللہ کے نبی اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے لوگوں تک پہنچاؤ اور مشرکین کو نظر انداز کرو. کون کیا بولتا چھوڑو, کون کیا کرتا چھوڑ دیو, کون کی حالت میں چھوڑ دو. فَاتَّقَ بِمَا تُؤْمَرُ, رب نے جو حکم دیا ہے لوگوں تک پہنچا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا, کہتی وارننگیں مل رہی ہے, پہنچا رہے, قتل کی تاریخیں ابھی پہنچا رہے, مارنے کی کوشش ہو رہے, پہنچا رہے. عقبہ بن ابی معیط اس قدر گلے میں چادر ڈال کر کھینچتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکل آئی. یہ دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑ پڑے, ہٹاتے گئے. کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم من ربکم بینات. اے لوگوں, تم ایک آدمی کو اس لیے مار رہے ہیں, یہ کہتا ہے کہ ان کا ایک اللہ ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو, اور تمہارے پاس, تمہارے رب کے پاس سے دلائل لے کر آیا ہے, پھر بھی تم ماننا چاہتے ہو. کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے, جاتے میں ایک ٹینشن ہوگا. ابو جہل پتھر اٹھا کر گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کچل دے, حالت نماز کے اندر. کیا آگے بڑھا, لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت کی. کبھی کہتا ہے میں نے آگ کی خندق دیکھی, کبھی کہتا میں نے ایک اونٹ دیکھا, اس کے جیسا میں نے کبھی کوئی اونٹ نہیں دیکھا. ایسا لگتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو میری کھوپڑی اکھاڑ دے میرے جسم سے. اللہ نے حفاظت کی. ہم نے کون مدد کو آتا کہ نہیں آتا ہی کیسا کروں میں, ایک الگ کون تو ہے تو کیسا کروں میں. ارے دیوار کے باہر جو نہیں دیکھ سکتا اس کی مدد کے لیے پریشان ہے, جو عرش پر بیٹھا ہے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے, پوری دنیا کا سن رہا ہے. پوری دنیا بولتی ہے تو اللہ ہے کی بولی کو سنتا ہے. خود کی مدد کے لیے اس کا معاملہ نہیں, انہیں ساتھ ہے تو کیا ہے معاملہ, مگر وہ ساتھ کا ہمیں بھروسہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا ہر وقت ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے وہ یقین کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے تھے. پر آپ امید کی کرن جاگی,
یثرب سے، حجاز سے کچھ لوگ آئے جن کی تعداد 6 کی تھی. قبیلے خزرج کے لوگ تھے. حج کا موسم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی ایک وادی میں ان سے ملاقات کرتے ہیں، دعوت توحید پیش کرتے ہیں. اے یثرب کے لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. جس محمد کا نام تم سنتے ہو نا، وہ محمد میں ہی ہوں، میں ہی اللہ کا نبی ہوں، میں ہی اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے مجھے ہی نبی بنایا ہے. وہ 6 لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا اظہار مت کرنا. وہ آتے ہیں، ارکان حج ادا کر کے واپس جاتے ہیں اور اپنے قبیلے کے داعی بن کر جاتے ہیں. جا کر اپنے قبیلے میں، خزرج قبیلے میں وہ 6 لوگ جا کر دعوت توحید پیش کرتے ہیں. جب اگلا سال آتا، 12 نبوت کا سال آتا، وہ 6 جا کر 12 ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے ایک وادی کے اندر ملاقات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند چیزوں سے منع کرتے ہیں، چند کام کرنے کا حکم دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان 12 لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے پاس کسی داعی کو بھیج دو، کسی مبلغ کو بھیج دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو داعی بنا کر بھیجتے ہیں. کہتے ہیں مصعب بن عمیر جاؤ مدینہ کے اندر جا کر دعوت توحید پیش کرو. 13 نبوت کا سال آتا ہے، ہجرت کا سال جس کو کہا جاتا ہے. 75 لوگ یثرب سے حج کے لیے آتے ہیں. 73 مرد، 2 عورتیں. اس طرح وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رات کا جب آخری حصہ ہوگا، عقبہ پہاڑی میں، عقبہ کے اندر جو مینا کی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. وہ 75 افراد وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے ہیں، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے. عباس رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہ رہے ہیں یا مسلمان چاہیں ہجرت کر کے جانا چاہ رہے ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. یہ دیکھنے کے لیے عباس رضی اللہ عنہ ساتھ میں جاتے ہیں. اس گھاٹی کے اندر ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی. عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں Incoming voice call from Ankit Ramulu. اے یثرب کے لوگوں، اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ہیں، محفوظ ہیں، یا ان کا خاندان ہے یا ان کا قبیلہ ہے. کسی میں جرأت نہیں ہے کہ اس خاندان قبیلے کے ہوتے ہوئے ان کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکے. لیکن اب اگر اللہ نے حکم دیا تمہارے پاس ہی آئیں گے، کیا تم ان کی حفاظت کر پاؤ گے؟ کر پاؤ گے؟ طاقت ہے تو پھر لے جاؤ، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی محفوظ ہے. یہ کہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو عباس جو کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے. اگر نہیں ہو سکتا ابھی کہہ دو، آج ہی کہہ دو کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر اگر تم نے لے جانے کا طے کیا ہے تو اپنی جانوں سے زیادہ نبی کی جان کو محفوظ کرنا ہوگا. جن پر ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہی میں سے کہا اللہ کے نبی اے عباس تم یہ جان لو ہم جنگ کے بیٹے ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے. رہی بات جنگ کی تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، گردنیں کاٹنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ ہمارا ہتھیار اسلحہ یہ تو ہمارا کھلونا ہے. اور رہی ہماری پرورش تو صرف ہم جمعوں میں پلے بڑے ہیں، کیونکہ یہ اوس و خزرج یہ ایسے قبیلے تھے زندگی بھر ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، ہر وقت خون خرابہ یہ دیکھتے تھے. ابھی جیسا بولتے نا فلسطین کا معاملہ، اس طرح کے ان کے حالات تھے، ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑا کرتے تھے. جب یہ تیقن ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، اب یہاں کے مسلمان ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں گے، اور جب اجازت ملے گی ہجرت کی میں بھی تمہارے پاس ہجرت کر کے آؤں گا. تو ایسی قوم ادکھرے کی فوج رکھ لی. دنیا کے نقشے میں کتنے مسلم ممالک ہیں جو عائشی شرک پسند ہو گئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلة الى قصعتها. فقال قائل منهم ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من عدو من صدور عدوكم المهابة وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله ومن الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه ابو داود في کتاب الملاحم. کتاب الملاحم میں امام ابو داود نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا تمام قومیں تم پر یعنی کہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے جیسے دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک وقت آئے گا ایسے کہ ہر ایک چاہے گا
مسلمانوں کو مارو، ہر ملک چاہے گا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کرو۔ آج وہی حالت ہے نا، آج کون آواز اٹھا رہا ہے فلسطین کے لیے؟ جس وقت ہاسپٹل پر بمباری ہوتی ہے، امریکہ کا صدر وہاں پہنچ کر یہ کہتا ہے کہ جتنے اسرائیلی مر چکے تھے ایک ایک کا بدلہ لیا جائے گا، حالانکہ ہزاروں مار دیے ان کے بدلے، پھر بھی ابھی بدلے کی آگ بھڑک رہا ہے۔ سپورٹ کریں گے ایک دوسرے کا، پوری قوم امت محمدیہ کو مارنے کی آج پوری دنیا میں تعلیم چل رہی۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، قرب قیامت کی علامتیں پڑھیں گے نا، یہ کیا بھی نہیں ہے ابھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت حرج زیادہ ہو جائے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، اتنے بنیں گے 50 عورتوں کا ایک مرد ذمہ دار رہے گا۔ مرد نام کہ دنیا میں کم ہوتے جائیں گے، خالی عورتیں ہی عورتیں رہیں گے جو جنگوں کے اندر مارے جائیں گے، لڑنے میں مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ ابھی عالمی جنگیں باقی ہے، خروج دجال باقی ہے، نزول عیسیٰ باقی ہے، مہدی موعود کا آنا باقی ہے، سارے حالات ابھی بہت ہیں، ابھی تو چل رہا ہے، ہر چھوٹی موٹی چل رہی ہے، موت الفجع اچانک موتیں باقی ہے ابھی۔ انہیں حالات میں پریشان ہے، کیا ہوگا، ابھی تو عمل میں ہے، بہت سکون میں ہے، وہ حالات ابھی نہیں آئے ہم پر جو حالات پچھلے انبیاء پر گزرے۔ ہم بولے ہمارے حالات بہت خراب ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے تم سے پہلے گزرے نا، آرے سے چیر دیا گیا تھا انہیں، دو حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا، سر سے لے کر پیر تک آرے سے چیر کر سنسار کیا گیا تھا انہیں، لوہے کی کنگیاں کی گئی تھی ان کے جسموں پر۔ وہ صحابہ جو شروع میں اسلام میں داخل ہوئے ان کے لیے کب تکلیف رہی؟ کبھی پڑھا آپ نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، لبینہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سمیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کے بارے میں، خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ کئی جو تکلیفیں انہوں نے صحیح تھی، کیا تھا انہوں نے اسلام کے لیے سہا تھا؟ آج کے انگاروں پر لٹایا جا رہا، میخیں گرم کر کے داغا جا رہا، ہاتھ پیر میں زنجیریں ڈال کر جلتی ریت پر لٹایا جا رہا، آج کے کوئلوں پر جیسے کباب کو بھونا جاتا اس طرح رکھ کر اوپر پتھر رکھا جاتا، کبھی کوئی پیر رکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ ہل نہ پائے، پھر بھی انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا، پھر بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، دعوت توحید میں دیتے رہے اور توحید پر قائم بھی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعوت کرا، مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس کے بعد جمعوں کی بھی اجازت دی گئی، کہا اب تک صبر تھا، اب آزمائش ہوگی تمہاری جانوں کی، جان دے سکتے ہو کہ نہیں، رب کی راہ میں لڑ سکتے ہو کہ نہیں، چھوٹے چھوٹے سریے شروع میں، یہاں تک کہ وہ سریے جاتے جاتے تو عشرہ کے بعد جنگ بدر کے اندر تبدیل ہوا معاملہ، نہتے ہیں ہتھیار نہیں، ہزار کا لشکر مد مقابل، لڑنے کے لیے سامان نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب سے دعا کرتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ آج وقت ہے، کیونکہ اللہ نے تمہاری جانوں کو جنت کی بدلے خرید لیا، تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، یہ جسم یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، یہ تو رب کی خریدی ہوئی ہے، آج وقت آیا ہے ان کے راہ میں دینے کا، تم تو بک چکے ہو، خریدار اب تمہاری جانوں کو لینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو پیٹ پھیرے گا تو کفر کی موت مرے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کی تعلیمات پر جنگ بدر کے اندر مقابلہ کیا، اللہ نے فتح دی، نہتے 70 کو قتل کر دیے، 70 کو قیدی بنا کر لے آئے، تعداد میں کم، اللہ رب العزت نے حق اور باطل کا اخباری کہا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سچ کی طاقت کیا ہوتی ہے، حق کی اللہ رب العزت مدد کیسے کرتا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جنگ کے بعد میں کہ نبی کی نافرمانی کا انجام بھی کیا ہوتا ہے،
فتح ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. دیکھتے ہی دیکھتے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے, مسلا کر دیا گیا لاشوں کا. نبی کے سگے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں صحابہ کے ساتھ. ادھر ابو سفیان پہاڑ پر چل کر کہتا ہے اعلی ہبل, ہبل کی جے ہو, ہبل کی بلندی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں. اللہ کے نبی نے کہا اللہ اعلی وجل, اللہ ہی بلند ہے اور وہی بزرگ و برتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سخت تھا. 70 کی جانیں کھو چکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. پھر دل میں خیال آتا شاید اہل مکہ لوٹ کر کہیں مدینے پر حملے کی نہ سوچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کر دیا, کہا کہ جو جس حالت میں اسی حالت میں پیچھا کرے گا اس لشکر کا. وہ چاہ ہی رہے تھے کہ واپس لوٹ کر مدینے پر حملہ کر دیں گے, لیکن پھر دھیرے دھیرے کے اندر خیال آ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل مدینہ پھر سے مقابلے کے لیے تیار ہو. اور راستے میں ہمیں خبر بھی ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ رہے ہیں, جس کی بنا پر وہ اپنی توجہ کو اور دوڑ لگا کر مکہ واپس لوٹ گئے. جانے دی جنگ عہد کے اندر کیسے کیسے جان کے نظرانے پیچھے. ایک صحابی رسول آئے, کھجور ہاتھ میں کھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کہاں ہے؟ کہا دامن و ہاتھ میں تو جنت ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ کھجوریں کھاتا رہوں گا زندگی تو بہت لمبی ہو جائے گی. کھجوریں پھینکے, میان سے تلوار نکالی, لشکر میں گھس گئے, کئی ایک کا قتل کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہید کر دیتے. یہ تھی صحابہ کی زندگی. ہم اے سی میں تو باہر نہیں نکل سکتے, خوب دیکھے تو چکر آ جائے ہمارا. کہتا کی سوتا کہتے بات کو خوب دیکھے تو یہ حالت اپنے معاشرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے, ہم خاموش. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے سازشیں ہوئی, اہل یمن کے لوگ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے پاس کسی داعی کو بھیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں هذا امین هذه الامه, اس امت کی امیر ہے, لے جاؤ اور اپنا مبلغ بنا کر انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ. اور کچھ لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی کچھ داعیوں کے ہمارے پاس جا ناس الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں کچھ لوگ بھیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعث الیہم 70 من اہل المدینہ یقال لهم القراء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصار صحابہ کو بھیجا. انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ قراء کہا جاتا تھا. قاری قرآن تھے, حافظ قرآن تھے, 70 کے 70 قرآن کو حفظ کیے تھے, بہترین قرآن کے پڑھنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا کہ جاؤ یہ تمہارے داعی ہے. عالم الغیب مانتے نا لوگ, نبی کو علم غیب تھا تو 70 صحابہ کو مرنے کے لیے بھیجے. پتہ نہیں چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چلی تھے اور اتنی حریص تھے دعوت توحید کے, جو آتا ان کے ساتھ داعیوں کو بنا بنا کر بھیجتے. 70 دعات کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رابطے کے اندر انہوں نے غداری کی اور 70 صحابہ کی شہید کر 70 کے 70 ختم کر دیے. حرام رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے, وہ ابھی مرنے سے پہلے کہتے اللہ ہماری اس خبر کو تو جانتا ہے, تیرے نبی نہیں جانتے. تو کس طرح سے بھیجتا ہے بھیج, لیکن یہ کہنا کہ ہم اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہو, ہمارے نبی سے یہ کہنا, یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ایک نیزہ پیچھے میں وار کیا جاتا ہے حرام رضی اللہ عنہ پر اور وہ شہید ہوتے یہ کہتے ہوئے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. صحابہ جان دے کر کامیابی مانتے تھے, ہم جان کو بچا کر رہے میں بچ گیا, میں تو کامیاب ہو گیا, میں تو بچ گیا, مرنے والا مرا لیکن میں بچ گیا. لیکن صحابہ جان دیتے تو کہتے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس, ارے کیا مودی جی کے پاس خط لکھ سکتے ہیں؟ دعوت توحید کا لکھ سکتے نہیں لکھ سکتے نہیں لکھ سکتے.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से लिख सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। अमित शाह जी को, योगी जी को किताबें तो नहीं कर सकते। अरे को क्या हमारे गाँव में नहीं है, पहले यहाँ का तो काम निपटे नहीं। कितने जिनको दीन नहीं मालूम होगा, इस्लाम नहीं मालूम होगा, आज तक कभी किसी ने उनको जाकर बताया भी नहीं होगा। नजर उनकी चले गई, लेकिन उनको कोई दावत पड़ी देने वाला नहीं गया होगा। कौन जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए। जब मदीना के अंदर ये जमों का मामला चला, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह हबशा की तरफ खत लिखा, अब के बादशाह की तरफ, हमेशा का जो बादशाह उसको खत लिखा, कहा कि तुम अल्लाह की तौहीद को मान लो, मेरी रिसालत को मान लो। खत और किसरा के बाद खत लिखा, शाह रूम, जहां जहां बादशाह थी वहां पर आपने दावत तौहीद की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत की उज्जत। हम क्या है, हम उन्हें क्या करना, इससे बढ़कर करना क्या है। जो नबी करे वो करना। इसके सिवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम था क्या? दावत तौहीद के सिवा और कोई काम रहा अंबिया का? दौलत कमो बोल के बोले क्या? जहाँ भी मामला होता दावत तो तबलीग, दावत तौहीद अल्लाह की तौहीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मामला। इससे अगर और कोई चीज थी क्या? तो फिर आज हम क्यों नहीं कर रहे? हमें क्या हो गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बल्ले वो अन्नी वलवाया, एक बात भी अगर किसी को मेरी मालूम है वो लोगों तक पहुंचाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हज्जतुल वदा का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लगाम को थामे हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फलयुबल्लिग शाहिद अल-गायब, तुम्हें जो यहाँ हाजिर है गायब तक दावत दीन को पहुंचाए। कभी दुआ देते हैं, नज़्ज़लल्लाहु इब्राहिम समिअ मिन्नी मक़ालती फबल्लगहु कमा समिअहु और शका अन युबल्लिगा मन हुवा अअलहु, रवाहु मुस्लिम। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह उस बंदे को तरोताज़ा रखे, अल्लाह उस बंदे को खुश खुर्रम रखे जिसने मेरी बात सुनी और जैसे सुनी वैसे ही दूसरों तक पहुंचाया। मुमकिन है कभी वो ऐसे आदमी को उस बात को पहुंचाए जो इससे ज्यादा याद रखने वाला हो। लेकिन कभी हमने ये काम, ये दुआएं नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर खास जब हुक्म दिया कि फलयुबल्लिग शाहिद अल-गायब, साहबा निकल गए, मदीना छोड़ दिए। आज यहाँ के जाके मदीने में मरने की तमन्ना करते हैं, मर गया तो अच्छा था, मदीने में खबर बनी तो अच्छा था, फिर भी मामे दाने बंद हो जाते भाई फादर वापस आना हो। अजीब मामला है ना। साहबा मदीने में बड़े हुए, मदीने में जवान हुए, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फलयुबल्लिग शाहिद अल-गायब, जो हाजिर है वो गायब तक पहुंचा दे। साहबा निकल गए। इस मुल्क में भी है 17 साहबा की कब्रें, कोकन जो मुंबई वगैरह का साहिली समंदर का इलाका है वहाँ आज भी मौजूद है, केरल वगैरह के अंदर 17 साहबा की खबरें मौजूद है। क्यों आए थे? दीन की तबलीग के लिए, मुबल्लिग दीन पर आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग के लिए अपने वक्त में साहबा को दूसरों की ज़बान से सीखने का हुक्म दिया ताकि उनकी ज़बानों में दावत दीन, दावत तबलीग पेश की जा सके। और हम नमूना मिलेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पर हमारे अंदर कुछ नहीं, हमको सुनना है, बैठना, हमें करना क्या है? हम तो मजे में कोई हमारा एरिया अच्छा है, कभी कभी बोल रहा अरे तुम्हारे कर्नाटक की हालत ज़रा ख़राब है, तेलंगाना में अच्छा है, जब तक केसीआर है अच्छा है कभी कभी जुबानों से सुनने को मिलता है। होता क्या ऐसा अच्छा? कभी भी नहीं रहने वाला। ये हालात है, दिल का अय्याम गुज़र हो गए, ये दिन है, अभी इनके दरमियान रद्दो बदल करते हैं, कभी किसी को तो कभी किसी को।
لیکن اہل ایمان کا معاملہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومن ہو تو ہمیشہ تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے اگر تم ایماندار بن کر رہو گے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے بڑی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہی ہے، ان حالات ہو یا حالات کوئی بھی ہو، سب سے اہم کام ہے دعوت تبلیغ کا، دعوت تبلیغ کا، رب کی توحید کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پہنچانے کا۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ تم ہلاک کر دی جاؤ گے اگر دعوت توحید کو چھوڑو، ذلت و رسوائی چھا جائے گی اگر دعوت توحید کو چھوڑ دے۔ میں نے ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی کہ تمام قوم امتی محمدیہ پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے دسترخوان پر لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے کہا وَبِالْقِلَّةِ النَّهْرُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن ہم کم ہو گئے تھے تعداد میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ صحابہ کو پتا تھا 313 تھے ہم، 1000 پر بھاری تھے، 1000 کا لشکر تھا، 3000 پر بھاری تھے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے تھے، اس لیے کہہ رہے تھے وہ میری قلت النَّهْرُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن ہماری تعداد کم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غصہ، ان کا غصہ حصہ ہی نہیں، لیکن تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہارا حال سمندر کے پانی میں جو جھاگ جو گرگ آتا نا، اس گرگ کے اندر جو باریک باریک تنکے ہوتے نا، اس سے بھی کہیں دوسری حیثیت ہوگی تمہاری، سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ جو وقت نکلا اور کچھ ختم ہو گیا تمہارا وجود، دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ صحابی رسول نے پوچھا ومن وہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو ناپسند کرو گے۔ آج ہماری حالت ہی مرنا، کسی کو بھی مرنا، کسی بھی حالت میں مرنا، بیمار ہوا تو بھی امید کرتا باپ بچوں سے بیٹا باپ گھر بیچ کو تو کرتے ہوں گے میرا علاج کر لو، نہیں کرنے تو بھی بتاتا بیٹا وہی باپ وہی حالت میں، فجر نے یہ کہتا کرنا دیکھ وہاں ذرا ہے وہاں ذرا کو گھر بیچ کو کر۔ مرنا کوئی نہیں چاہ رہا، خاص کر دین کے لیے تو کوئی نہیں چاہ رہا کہ حب الدنیا کراہیت الموت دین کے لیے، اسلام کی خاطر، رب کے رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کوئی مرنا نہیں چلا ہے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر صحابی فوجی تھے، سویلین الگ فوجی الگ نہیں، سارے کے سارے فوجی، اعلان ہوتا جنگ کا نکل جاتے میدان جنگ، پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، ایک لمحے کے لیے احساس نہیں ہوتا انہیں، اگر مار دیے جائیں گے جنگ کے اندر تو بچوں کو کون لے گا، پتا تھا انہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے کوئی چوپایا زمین پر مگر اس کی رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ وہ یقین تھا ان کو، اس لیے کبھی سوچتے، اسی لیے میرے دوستوں یہ دنیا کی محبت کو کم کرنا ہے، موت سے محبت شروع طے ہے، ایک نہ ایک دن موت، بستر پہ بھی مرے رہیں گے تو موت آئے گی، میدان کارسار میں بھی رہیں گے، اگر رب نے موت نہیں لکھی تو موت نہیں آئے گی، غازی بن کر واپس آئیں گے، لیکن اگر موت ہے تو آدمی بیٹھے بیٹھے بھی مر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر ہم دعوت توحید امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کو چھوڑ دیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کرائی، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فسار بعضهم أعلاها وبعضهم في أسفلها فكان الذي في أعلاها إذا اتقوا من الماء مروا على من فوقهم
فقالوا لو أنا خلقنا في نصيبنا خلقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوا وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا رواه البخاری. بخاری کی حدیث ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کراوی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حدود کو قائم کیے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں اس کشتی کی طرح ہے جس کے دو مالے ہیں، جس کے دو منزلیں ہیں. اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرآن ڈالا گیا. کچھ لوگ نچلے منزل میں ہیں، کچھ لوگ اوپر والی منزل میں ہیں، لیکن پانی کا جو انتظام تھا وہ اوپر والی منزل میں تھا. جب بھی نیچے والے لوگوں کو پانی لینا ہوتا کہاں جا کر لینا پڑتا؟ اوپر کی منزل میں جا کر لینا پڑتا. لیکن نیچے والے یہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارا حصہ نیچے کا، پانی کے اوپر کشتی چل رہی ہے، کیوں نہ کشتی کے اندر ایک سوراخ مار لیں، پانی آتا رہے گا، ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے. اوپر والوں سے بولے دیکھو بھائی اوپر پانی لینے آ رہے، تمہارے کو بھی تکلیف ہمارے کو بھی تکلیف، تمہارا اوپر کا حصہ ہے ہمارا نیچے کا، یہ خوراک کے ذریعے طے ہو چکا ہے، لہذا ہمارا حصہ ہے ہم اس میں ایک سوراخ مار لیں گے. اوپر والے بولنے لگے وہ تمہارا حصہ ہے، توڑتی تو توڑو، رکھتی تو رکھو، کیا کرتی کرتی. اگر یہ بولیں گے تو کیا ہوں گے؟ حالت جميعا، پورے کے پورے حالات. ہماری حالت بھی وہی ہے. ہم ان کیا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا کیا کرنا، ہم تو مسلمان ہیں. اللہ ان کی وجہ سے ہم کو بھی ہلاک کرے گا، انہیں کے ہم کو ہلاک کرے گا کہ ہم نے دعوت توحید کو چھوڑ دیا. ظالم بادشاہوں کو مسلط کرے گا. اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو چھوڑیں. اس زمین پر دعوت اللہ کے کام جب تک چلتا رہے گا اہل ایمان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا رہے گا. جب تک لوگ دعوت توحید دیتے رہیں گے اللہ کی مددیں آتی رہیں گی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جب تک کریں گے اللہ عذابات سے محفوظ رکھے گا، آزمائشوں سے محفوظ رکھے گا. اگر امت محمد اس کام کو چھوڑ دے گی، جو حالات آ رہے ہیں، ظالم حکمران، طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی تکلیفیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو چھوڑ دیا ہے. میرے دوستوں، بے نمازی بننا، روزہ نہ رکھنا، چھوٹے موٹے گناہ کرنا، ان گناہ کو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. شرک اللہ کو ناپسند عمل ہے، کفر اللہ کو ناپسند عمل ہے. اس شرک اور کفر کے خاتمے کے لیے توحید پر اگر کوشش نہیں کریں گے تو پھر اللہ کیا راضی رہے گا ان سے؟ کیا اللہ خوش رہے گا ان سے؟ اسی لیے میرے دوستوں، توحید کے بول بانے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا ہے، رب کی وحدانیت کے لیے کوشش کرنا ہے. ورنہ دعائیں کریں گے اللہ دعا کو قبول نہیں کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے ظلم زیادت ہمارے پاس ہم پر ہوتے جاری رہنے دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دور نہیں کرے گا. اگر اس سے بچنا ہے تو پھر دعوت کے کام کو آگے بڑھانا ہوگا، اس دعوت کو عام کرنا ہوگا. ورنہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہم ان کو ان کی عادت پر چھوڑ دیں گے اور آپ بولیں گے کہ چلو ہماری جگہ ہم بس حلقو جميعا، پورے کے پورے حالات جائیں گے، نہ وہ بچیں گے نہ ہم بچیں گے. اگر ہمیں بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو شرک سے روکنا ہوگا، ان کو کفر سے روکنا ہوگا، توحید کی دعوت دینی ہوگی، تب جا کر وہ بھی بچیں گے اور ہم بھی بچیں گے. اس لیے میرے دوستوں، یہ جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں، ان حالات میں ہماری ذمہ داری سب سے بڑی یہی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے بعد صحابہ کا معاملہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ جب حجۃ الوداع کے بعد نکل گئے دعوت توحید کے لیے، زندگی ان کا وہی دعوت دین کا کام، جہاں گئے دعوت توحید دیتے ہوئے اپنا مشغلہ کاروبار کرتے رہے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا چلو ہم تو مدینۃ الرسول میں رہیں گے، جہاں ایک نماز کے پڑھنے کا اجر کتنا تھا؟ کتنا ہے مسجد نبی میں ایک نماز کا اجر؟ ب500، ایک نماز کا ثواب کتنا؟ 500 نمازوں کا.
500 نمازوں کا اجر چھوڑ کر ہندوستان آئے. ہم خالی دیکھی نا ثواب مکہ چھوڑا جس کے اندر ایک نماز کا اجر کتنا ہے؟ کتنا؟ 1,00,000 الف میاں 100,000. پھر ابھی وہ مسجد اقصی خمس میاں غالباً تھوڑا تھا. 500 نمازیں کون سا؟ مسجد اقصی کا. 1000 نمازیں کس کی ہے؟ مسجد نبوی. 1,00,000 نمازیں مکہ حرم شریف، 1000 نمازیں مدینہ اور 500 نمازیں مسجد اقصی. مسجد اقصی کی کبھی کوشش ہوئی چلو جائیں گے وہاں پر بھی نماز ادا کریں؟ تو صحابہ ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھتے 1000 نمازوں کا اجر، لیکن وہ اجر نہیں. اس سے بڑا کام کیا تھا؟ دعوت توحید تھا. دعوت مکہ کو چھوڑا جہاں ایک نماز کا اجر 1,00,000، لیکن وہاں چھوڑ کر دعوت توحید کی نہیں. ہم سمجھ رہے نماز پڑھ لو روزہ رکھو، نہیں میرے دوستو، اس سے بڑھ کر کام کون سا ہے؟ دعوت اللہ کا کام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جیسے انس رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. رواہ ابو داؤد فی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مشرکین سے جہاد کرو، تم مشرکین سے لڑو، تم مشرکین سے قتال کرو. کیسے؟ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اور اپنی زبانوں کے ذریعے. زبان سے دعوت توحید یہ جہاد ہے. کفر کے خلاف زبان کھولنا جہاد ہے. اللہ کی توحید کو بولنا جہاد ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی اتباع مت کیجیے، کفار جو چاہتے ہیں مت کیجیے، ان کے ساتھ جہاد کیجیے. قرآن کے ذریعے بڑا جہاد، ڈرنا نہیں ہے. جب بھی معاملہ اگر کرنا ہے کفار اور مشرکین کے ساتھ تو کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کے ذریعے بڑا جہاد، جہاد اکبر. جان لے کر جانے کا جہاد جہاد ہے، لیکن قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کرنا یہ جہاد اکبر ہے. جہاد بولے تو لوگ سمجھتے ہیں مارنا ہی نہیں. سب سے بڑا جہاد دعوت و تبلیغ ہے. جو قرآن مجید کی دعوت لے کر لوگوں میں دعوت توحید پہنچانے، یہ جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد ہے. یہ جہاد نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. طاقت کے اعتبار سے کرنا ہے. جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے اگر جو آدمی برائی کو دیکھے طاقت ہو ہاتھ سے روکے اس کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکے اس کی بھی طاقت نہیں ہے، تو دل سے برا آدمی کر سکتا ہے. اور یہی بڑا جہاد ہے. آج ان جہاد سے رکے، حالات اس طرح کے بن گئے ہیں. بہرحال ان حالات کو اگر بدلنا ہے، ان حالات کو اگر تبدیل کرنا ہے، کیسے؟ صرف عمل کی طرف ختم نہیں ہونا ہے. یہ تو معاملہ جن پر جو چلتا ہے چلتا رہے گا، لیکن ایسا ہونے والا ہے ان کا بیٹھنا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ہم اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. یہی ذمہ داری ہے اگر ہم خیر امت بن کر رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو. اگر خیر امت بننا ہے تو اس کام کو انجام دینا ہے. جب انجام دیں گے خیر امت ہے، انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے گا. اس کام میں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے. خالی ہمارا ڈر ہمیں مار رہا ہے. نکل جاؤ کبھی دعوت و تبلیغ کے لیے، توحید کے لیے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے بچانے کا معاملہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں جب تبت یدا ابی لہب وتب یہ سورۃ اتری تھی، ابو لہب کو بولنے کے بعد تو اس کی بیوی ام جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہاتھ میں نوکیلا پتھر لے کر نکلی کہ جہاں محمد ملے گا اس پتھر کو مار کر اس کا سر پھوڑ دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے نکلی پھوڑتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بازو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہی کہتے رہی محمد اگر دکھے گا تو اس کا سر پھوڑ دوں گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ذرا چھپ جائے، اللہ کے نبی آپ ذرا میرے پیچھے ہو جائے، بہت غصے میں لگ رہی ہے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، کہہ رہے ابو بکر وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی، وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی، یہاں تک کہ وہ قریب آئے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے، اگر وہ آج دکھا تو میں سر پھوڑ دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو بیٹھ گئے، وہ یہ کہتے ہوئے پھر نکل گئی، وہ ہمیں گالیاں دے رہا، وہ ہماری ہجو بیان کر رہا، وہ ہماری برائی کر رہا، خریش چاہتے ہیں میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر اللہ نے میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تھا، یقین نہیں آتا میں، ارے ہزاروں کفار کا لشکر ہوگا، اگر رب پردہ ڈالے تو کیا کریں گے؟ سووں کی تعداد میں اگر ہم دعوت توحید دینے گئے، اگر اللہ پردہ ڈال دے تو کون دیکھے گا ہمیں؟ اور ہوتا ہے ایسا، اللہ کی مدد آتی ہے جب کوئی دین کی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اس کے بعد ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہوئے آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ ہے پردہ میرے دوستو، جہاں دشمن کا ڈر لگے، جہاں دشمنوں کا خوف دکھے، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو۔ تیرا یاد ہے تو پڑھی گے نا، پڑھ کو وہی تو نہ پورے پڑھا، آگے کبھی یادی سے نہیں پڑھیں گے، کیا ہے پڑھنا پڑے گا، قرآن کو یاد کرنا ہوگا نا انشاءاللہ۔ جیسے بھی حالات سنگین ہو قرآن مجید بہت بڑا سہارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ جب وہ آ رہی تھی کہتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے چھپو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیے، اللہ اس قرآن کی وجہ سے ان کے درمیان پردہ ڈال دیا۔ جب کبھی ایسے حالات ہو گئے قرآن بہت بڑا سہارا ہے۔ بہرحال میرے دوستو اتنا بڑا عنوان ہے کہ بولتے جاؤ تو ایک چیز آتے رہے گی۔ بہرحال ہر حالت میں ہمیں اس کام کو اپنانا ہے اور ڈرنا خوف کھانا اس کام میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا، ہم توحید پر جم جانا، مزہ آئے گا، بہت مزہ آتا ہے۔ ایمان کا مزہ جب پتہ چلے نا تو بلال رضی اللہ عنہ کا زندگی کو دیکھ لو کیسا تھا، ان کو مزہ آتا، چلتے تھے تو مزہ آتا، کوڑے کھاتے تھے تو مزہ آتا، آگ کے انگاروں پر لیٹتے تھے تو مزہ آتا، نیزے گھسائے جاتے تھے تمہیں تو مزہ آتا، تانا چاہتا تو مزہ آتا، مثال تھی جب رب کی پہچانیں زبان سے نکلتی سارا درد ختم، سارا دکھ ختم، ہمارا نہیں ہے۔ ایمان کی چاشنی کیا ہوتی ہے دل میں آئی نہیں، اس لیے دنیا سے محبت ہو رہی ہے، گاڑیوں سے، کاروں سے، بنگلوں سے، گھروں سے، دنیا سے، نوٹوں سے، حرام سے، جیسا میرا مزے کی زندگی سے۔ جنتے رب کی محبت کیا ہوتی ہے، نبی کی محبت کیا ہوتی ہے، اسلام اور دین کی محبت کیا ہے، آ جائے گا پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے۔ گالیاں کھانے میں، چڑیاں سننے میں، تانے سننے میں، اللہ کے نبی گزرتے شاعر، مجنو، پاگل، ساحر، جادوگر، کیا کیا نہیں بولا جاتا۔ نبی جا رہے ہیں ارے دیوانہ جا رہا دیکھو، نبی جا رہے ہیں ارے پاگل جا رہا دیکھو، نبی جا رہے ہیں ارے جادوگر کو دیکھو، نبی جا رہے ہیں ارے دیکھو اس شیطان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے، کیوں؟ نبوت کا مزہ تھا، رب نے جو مقام دیا تھا اس کے مقابلے یہ کیا بھی نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ آج ہمارے کو ذرا ڈھونڈا ہوتا ہے، کیا دعوت دین کریں گے اب تیرا چلانے کے بعد؟ بھائی کسی کو دعوت دین کر رہا ہے بولے تو آپ بولے تو میں بولے نہ بولے بولے تو کہہ دے، ارے اللہ کے نبی کے تو فرشتے آ جاتے ہیں، تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہستین نہیں چڑھایا۔ تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے وقفے میں دنیا میں انقلاب کرتا ہی چلا، پوری دنیا میں تبدیلی لائی، اور جب سالوں سے لے کے پھر بھی
کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ایک شہر میں بدلاؤ نہیں آنا, ایک سٹی کو, محلے کو بدل نہیں سک رہے ہم. بچے کیا کام نہیں کر رہے, کبھی کام کرے تو بھی تھوڑے دنوں کا کھولے نہیں جاتے وہ رہ جائے. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا, اس تاریخی جملے کو یاد رکھو. کیا کہا تھا, اللہ کی قسم, یا تو اللہ اس دین کو غالب کرے گا یا پھر میری جان جائے گی. ہر داعی کو یہی سوچنا ہے, دعوت دین نہیں رکے گی, یا تو مرے گا دین کا کام کرتے کرتے, یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ دین کو غالب کرتے رہے. بہرحال یہ کچھ باتیں میں نے آپ کی کوشش گزار کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے, ایمان اسلام پر زندہ رکھے, موت دے تو ایمان اسلام پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.